ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، امت کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا وجود میں آئی اور جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا اپنا وجود کھو بیٹھے گی، ختم کر دے گی۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، کہ جس پیغمبر نے رب العالمین کا پیغام اپنے امتیوں تک من وعن اسی طریقے سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا رب العالمین نے حکم دیا۔ اب اس پیغام کے آ جانے کے بعد اس شریعت میں نہ رائے کے دانے کے برابر کمی کی گنجائش باقی ہے، نہ زیادتی کی۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ خطبہ حاجہ کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 189 تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ سامعین محترم، ہم سب اس بات سے اچھی طریقے سے بخوبی واقف ہیں کہ چند دنوں پہلے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جو آگ لگی ہوئی ہے، قریب جنگل سے اٹھنے والی اس آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز اور 1100 فائر انجن اور 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینک آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں، جو ان پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ جنگل سے اٹھنے والی یہ آگ 1000 میل پر پھیل چکی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھر ملبوں کا ڈھیر بن گئے، درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے، درجنوں غائب ہو گئے، کئی لوگ زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور اس کی شدت تاحال پہلے کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک لمحے کے لیے کہیں آگ کم ہوتی نظر آتی ہے، دوسری طرف آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے کہا، ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے، ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں جسے ہم بہت آسانی سے ختم کر دیں گے، اس پر قابو پا لیں گے۔ یہ آگ کس نے لگائی، کیسے لگی، کیوں لگائی، یہ ایسے سوالات ہیں جس کا بظاہر کسی کے پاس کوئی ٹھوس مضبوط جواب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں کے ایک عذاب کی چھوٹی سی جھلک ہے، جسے اس نے اپنے نافرمان بندوں پر بھیجا ہے۔ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ ظالم کو مہلت دیتے رہتا ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنی حد پار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اس طرح تیرا رب ظالموں کی بستیوں کو پکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسے صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ بڑے عذابات سے پہلے اللہ رب العالمین
چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے ہیں، جس سے کسی قوم کا بالکلی طور پر اس کو استحصال کر دینا، اس کو برباد کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل لوگ بیدار ہو جائیں، وہ متنبہ ہو جائیں اور اپنے خواب غفلت سے چوکنا ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں۔ عذاب سے وہی لوگ سبق سیکھتے ہیں، اور سیکھنا بھی چاہیے، جن کے دلوں میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سکت ہوتی ہے، اور جن کے دل بنجر ہو چکے ہیں، جن کے دلوں کی کھیتی بالکل طریقے سے بنجر ہو چکی ہے، تو پھر وہ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی، ان کے لیے یہ عذاب ایک ایسے بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے جو ان کا استحصال کرنے والا ہے، ان کو بالکل پوری طریقے سے ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب کے سوا قریب کا عذاب بھی چکائیں گے تاکہ یہ رجوع کر لیں، تاکہ یہ سدھر جائیں، تاکہ یہ بیدار ہو جائیں۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان عذابات کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری حصے میں فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا، وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر پیدر پہ ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر کئی عذابات بھیجے۔ پہلے ان پر ٹڈی کا طوفان بھیجا، ان کے کھانے میں ٹڈی، ان کے بستروں میں ٹڈی، ہر جگہ ان کے کپڑوں میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کراتے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے، ہم ایمان لائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور عذاب ان سے ہٹ جاتا، پھر وہی نافرمانیوں میں ملوث ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جوؤں کا عذاب ان پر بھیجا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں جوئیں ہو جاتی، کھانا سامنے رکھا ہوا ہوتا، نوالا اٹھانے جاتے جو بن جاتی، پانی پینے جاتے صاف دکھتا، لیکن جب منہ کے قریب لے کر جاتے تو جوئیں آ جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مینڈک، پھر خون، یہ سب اللہ رب العالمین نے کھلے کھلے معجزے ان میں بھیجا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، نافرمانی کی، اور وہ لوگ گناہ گار تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس صورت میں ہو سکتی ہیں، آسمانی بلائیں جیسے طوفان، قحط سالی، فصلوں میں کمی، اور پھر موذی جانوروں کی، نقصان پہنچانے والے جانوروں کی کثرت، یا اشیاء ضروریہ کا ناقابل استعمال ہو جانا، یعنی کھانے کا ناقابل استعمال ہو جانا، یعنی ہر چیز کا رہتے ہوئے اس کو ناقابل استعمال ہو جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کی عذابات کی جھلکیں ہوتی ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، یا پھر وہ بیدار ہو جائیں جو خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن وہ دلائل کے مقابلے میں عاجز ہو گئے، اور معجزات کے ذریعے ان کی بے بسی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے مختلف چھوٹے چھوٹے عذابوں مبتلا کیا، تاکہ اگر ان میں بھلائی کا ذرا سا بھی عنصر باقی رہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب ان تمام کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بالکل اسی طرح سابقہ امتوں میں عذاب الہی کے مظاہر نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تک اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچم لہرایا، اللہ رب العالمین کی توحید کو پہنچایا، ایک نہیں دو نہیں پورے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے، اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور لکڑیوں کی کشتی، کیلوں کی کشتی پہ اللہ رب العالمین نے سوار کیا، اور جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا پہاڑ پر ہے اور کشتی چل رہی ہے، بیٹے کو انہوں نے آواز دی کہ بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نافرمان بیٹے نے کہا
کہ ابا جان آپ کی کشتی ڈھلک رہی ہے، کب جانے کہ آپ کی کشتی پلٹ جائے اور آپ لوگ غرق ہو جائیں اور میں پہاڑ کی چٹان کے پیچھے چھپ کر بچ جاؤں گا۔ موج آتی ہے اور اسے لے کر چلے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فوراً متنبہ کرتے ہیں کہ نوح، جو اولاد تمہارے ساتھ جو سوار ہیں وہی تمہاری اولاد ہے، وہی تمہارے بیوی بچے ہیں، وہی تمہارے گھر والے ہیں۔ وہ کیسے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو؟ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ کہ جب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جب پانی برس رہا تھا تو آسمان چھنی بن گیا ہے اور زمین کے چشمے ایسے نکل رہے تھے، یعنی پوری زمین پانی کی پانی ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سوائے چند لوگوں کے ساروں کو غرق کر دیا، لیکن ان کی سدھرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 950 سال تک کا وقت دیا تھا۔ 950 سال تک کا ان کو وقت دیا تھا۔ آج ہم امت محمدیہ ہیں۔ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی جو عمر بتائی ہے 60 سے 70 سال، 60 سے 70 سال کی ہماری زندگی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بات کے مطابق۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی 60 سے 70 سال اپنی زندگی کو پار کر سکے۔ ہم میں سے کس کی موت کب آنے والی ہے، کس آن ہماری موت آنے والی ہے، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہے۔ اور پھر میں اور آپ کتنی خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان قوموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے اسی لیے کیا تاکہ بیدار ہو جائیں اور بیدار ہو کر اس آخرت کی نعمتوں کے لیے تیاری کر لے جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سخت ہوا کا عذاب۔ ہوا انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی جسم میں ہوا کا جو نظام رکھا ہے، جو انسان کے جسم میں جاتی اور آتی ہے، اگر ایک آن کے لیے ہوا کا کنیکشن کٹ جائے تو انسان لمحوں میں ایک لاش کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی ہوا اگر انسان کے لیے عذاب بن جائے تو پھر انسان کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد جو ایک سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے، ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار ہوا چلتی رہی۔ اگر آپ ان میں موجود ہوتے تو اس قوم کو دیکھتے کس طرح وہ گری ہوئی تھی، گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کے تنے ہیں جو زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا تم میں ان کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مشیت الہی ہے تو انسان کی ہلاکت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ ہوا ہے جو آج ہمارے لیے رحمت ہے، نہ جانے کب ہمارے لیے زحمت بن جائے۔ لیکن چند ہی سال پہلے کورونا میں کیا ہو رہا تھا؟ یہی کچھ ہو رہا تھا کہ لوگ ہوا کے لیے مر رہے تھے، آکسیجن کے لیے مر رہے تھے۔ آکسیجن ایک ہوا ہے، اس کے لیے انسان مر رہے تھے۔ کتنے لوگ، جتنے ہمارے قریبی لوگ، جان پہچان کے لوگ یا رشتہ دار اس ہوا کے ذریعے سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انتہائی سخت آواز کا عذاب۔ آواز بھی اللہ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اس کا اگر ہمیں صحیح اندازہ کرنا ہے تو پھر ہم ایک گونگے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا مافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنا مافی ضمیر اپنی زبان کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ جب تک یہ پرنٹ میڈیا نہیں تھا یا پھر لکھنے اور پڑھنے کا رواج نہیں تھا، یہ فن نہیں تھا، تب تک انسان اپنا مافی ضمیر اپنی آواز کے ذریعے سے ہی لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اور آج بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ انسان منٹوں میں، سیکنڈوں میں دنیا کے کسی کونے سے اپنی آواز کے ذریعے سے انسان بات کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہی آواز انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ قوم سمود جس نے صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھانے کے لیے کہا کہ یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے صالح، اگر اس سے ایک اونٹنی نکلی اور نکلتے ہی بچہ دے گی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب اللہ رب العالمین کا معجزہ آ جاتا ہے اور پھر اگر تم اپنے کہے ہوئے بات کے مطابق عمل نہیں کرو گے
تو پھر اللہ کا سخت عذاب بھی آئے گا تم پر، متنبہ ہو جاؤ۔ لیکن ان ظالموں نے بات نہیں مانی اور صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ معجزاتی طور پر صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھوڑا اور پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، نکلتے ہی بچہ دی۔ لیکن ظالموں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو مار دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 3 دن 3 رات تک تم اپنے گھروں میں زندگی گزار لو۔ اس کے بعد اور قوم ایسی تھی، اللہ رب العالمین نے ایک مقام میں فرمایا کہ تم جو ہو امت محمدیہ، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ تم سے زیادہ قوت و طاقت میں تم سے زیادہ بہت بڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی قوت ان کو عطا کی تھی کہ وہ ایک پہاڑ کی چٹان کو دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے بالکل ان کے لیے آسان تھا، اور پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محلات وہ تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ ایسی قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے گھر میں چند دنوں تک آرام کر لو، یعنی 3 دن تک تم اپنے گھروں میں آرام کر لو۔ اور وہ لوگ پہاڑ کو تراش کر وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں گے، پھر انہیں صبح کے وقت سخت آواز نے آ پکڑا، پھر ان کی دنیاوی ہنر ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سنگ باری کا خوفناک عذاب، یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے عورت کا انتظام کیا ہے، یہ ایسی بدترین قوم تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت رانی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا اور نشان زدہ پتھر ان پر برسائے، اور اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا کہ ہر آدمی پر ایک نشان زدہ پتھر برستا تھا۔ اس کے بعد اور قریب کی اگر ہم بات دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ نے مکہ کو ڈھانے کے لیے، مکہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ایک اونٹوں کا، ہاتھیوں کا ایک لشکر جرار لے کر آتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، باریک کنکر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے یہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ بڑے بڑے ہاتھی تھے، لشکر جرار تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر کو بھیجا، چڑیاں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح آگ کی بارش کا عذاب، اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گراؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کے ذریعے سے آگ کی بارش برسائی، اور ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ حق تلفی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو ناانصافی پسند نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کے بارے میں بھی اگر کوئی انسان ناانصافی کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو یہ فلاں چیز تحفے میں دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیوی کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت تک اس بات کو نہیں مانوں گی جب تک کہ میں آپ کو اس بات پر گواہ نہ بنا لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ ہاں اللہ کے رسول اور بھی اولاد ہے۔ کیا تم نے سب کو اس طرح دے رکھا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ تم انصاف کرو۔ اللہ رب العالمین کو ناانصافی ہرگز پسند نہیں ہے۔ بے شمار معاملات میں ہم ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کا حق دبا کر کھا جاتے ہیں، لوگوں کا حق مار جاتے ہیں، اور انسان کی حالت ہو جاتی ہے پیسے کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان یہی چاہتا ہے کہ ہر طرف سے مال اس کے پاس چلا آئے، ہاں لوگوں کا خون چوس کر ہی صحیح مال میرے پاس چلا جائے۔ میں ایک شاعر کہتا ہے
میرے دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن کو رستہ بنا لیا۔ یہ آج لوگوں کا معاملہ ہے، زمین میں دھسا دینے کا عذاب، شکلوں کو بدل دینے کا عذاب۔ اللہ نے انسان پر جو عظیم احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے بہت خوبصورت سراپا عطا فرمایا ہے کہ اس کی رہنمائی کے لیے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ اسے عقل بھی عطا فرمائی ہے تاکہ وہ بھلے اور برے کے درمیان تمیز کرے اور اس طریقے زندگی کو اختیار کرے جو اس کے مقام و مرتبے کا تقاضا ہے۔ لیکن جب انسان ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور عقل سلیم کے تقاضوں سے منہ موڑ کر جانوروں کی طرح من مانی کرنے لگتا ہے اور اس طریقے زندگی کو اختیار کرتا ہے جو اس کے مقام و مرتبے سے فروتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے اور اس اعمال کی پاداش میں بسا اوقات اس کی ظاہری شکل و صورت بھی کیا ہے بدل جاتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اصحاب السبت یعنی یہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب انہوں نے حد پار کر گئی نافرمانیوں میں بدعمالیوں میں تو اللہ رب العالمین نے انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کفار و مشرکین کے بارے میں ان کے بدعمالیوں کو متنبع کرتے ہوئے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں اس طرح مسخ کر دیں گے کہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ چند ضروری باتیں کا کافروں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن کی الغار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کافروں کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلۃ۔ اسی طرح کفار کے ہلاک ہونے کی دعا انبیاء کا عمل رہا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا تھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب تو فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور ہر طرح کا مال دیا ہے، اے رب ہمارے یہاں تک کہ انہوں نے تیرا راستے سے گمراہ کر دیا ہے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور قریش کے کچھ لوگ اٹھے اور مکہ میں کسی کونے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس اونٹ کی اوجھڑی اور خون گوبر لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر ڈال دیے۔ انہوں نے وہ غلاظتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور ان غلاظتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے اللہ سے دعا کی اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے، اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے، اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے۔ پھر نام لیا ابو جہل، ہشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف، عتبہ بن ابی معیط کا نام لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوالذی بنفسی بیدہ، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مرا ہوا پایا۔ ان تمام دلائل سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایسے کافر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ کافروں کی ہلاکت اور نقصان پر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، نزدیک کے ملک میں مغلوب، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں پہلے اور پچھلے سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کی اس ہار سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آفت زدہ علاقے میں اگر مسلمان بھی ہو تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر دو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ وہاں پر رہنا کیسا ہے، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مسلمانوں کو ایسے علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون،
اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، پس تم میری ہی بندگی کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہوں نے ہجرت نہ کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں شہید ہونے والے یا نقصان اٹھانے والے مسلمانوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب عذاب الہی آتا ہے تو اس میں نیک و بد ہر دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پہ چڑھائی کرے گا، وہ مقام بیضا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، اسے شروع سے آخر تک کیوں دھسایا جائے گا جبکہ وہاں پہ بازار بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکروں میں لڑائی جھگڑے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی مسلمان بھی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شروع سے آخر تک سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل شر کے ساتھ نیک لوگ بھی ہوں تو ان کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ آفت زدہ کافروں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کیا؟ اس کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی تھی اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اسی طرح آفت زدہ کافروں کی مدد کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے آج کل لوگ امریکہ کے اس حالیہ معاملے میں بہت سارے لوگ متاثرین کے لیے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں عالمی پیمانے پر، لیکن مسلمانوں کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ غزہ جو فلسطین ہے جہاں پر تقریباً پون صدی سے زیادہ کا حصہ ہو گیا، یعنی قریب 80 سال کے اوپر سے وہاں پر لوگوں پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، کئی مسلمان برسوں سے بے گھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے مدد کرنی چاہیے، ایسے کافروں کے اوپر ان مسلمانوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ آخری گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سب گناہگار ہیں، بہت سارے گناہگار ہیں، بہت سخت گناہگار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہمارے اوپر مہربان ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان ان گنت نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین سے عفو اور عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور کتنی بھی انسان سپر پاور ہو جائے یا کوئی قوم یا کوئی ملک اپنے آپ کو کتنا بھی سپر پاور سمجھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے یہ کوئی سپر پاور کام آنے والا نہیں ہے۔ اور قیامت ہر دم یاد رکھتے رہیں، کبھی سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی یہ انتہائی ترقی یافتہ ملک میں اچانک ایسے آگ بھڑک لگی کہ 1000 کوششوں کے باوجود وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایسے وقت آنے والا ہے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور انسان کیسے ہوگا؟ اپنی محفلوں میں بیٹھا ہوا گا، اپنی مشغولیت میں مشغول ہوگا، لیکن اچانک سور پھونکا جائے گا اور اللہ کی لافانی ذات کے علاوہ سب اس سور میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر یکایک آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطائیں درگزر فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔